صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا نظام بھی ہمارے دست قدرت میں ہے. پروردگار عالم نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے اور اسی لیے اس نے انبیاء کو اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اماموں کو منتخب فرمایا. اب اماموں کے کاندھوں پر ہدایت کی ذمہ داری ہے. پروردگار عالم اپنے حبیب کے بعد مولا کائنات اور ان کی نسل میں آنے والے اماموں کے ذریعے سے کائنات کے انسانوں کی ہدایت فرما رہا ہے. اور ایک ہادی آج بھی پردہ غیب میں رہ کر ہم تمام انسانوں کی ہدایت فرما رہا ہے. عزیزان گرامی، اور 17 صفر کو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ایک روایت کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے. امام علی رضا علیہ السلام، آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب نجمہ خاتون تھا اور خیزران بھی کہا جاتا ہے اور تکتم بھی کہا جاتا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 148 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت سن 202 ہجری میں ہوئی. تو اس اعتبار سے امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال ہوتی ہے. امام علی رضا علیہ السلام کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی جانب سے علم عطا کر کے بھیجا تھا. کائنات میں ہر انسان دنیا میں آ کر علم حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ جنہیں ہادی بنا کر بھیجتا ہے انہیں اس دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ پروردگار عالم انہیں اپنی جانب سے علم دے کر بھیجتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. بس آپ کی ذات والا صفات سے متعلق چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام علی رضا علیہ السلام کے جو اس دنیا میں آ کر علم حاصل نہیں فرماتے ہیں، بلکہ اللہ نے انہیں علم دے کر بھیجا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے اللہ علم دے کر بھیجے اس کے علم کا کوئی بھی جواب پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے جب امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنا ولی عہد منتخب فرمایا، اس کے بعد مناظرے کا ایک جلسہ منعقد کیا گیا اور اس میں تمام ہی مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ہر مذہب کے علماء کو جمع کیا گیا اور ان کے ساتھ امام علی رضا علیہ السلام کا مناظرہ کرایا گیا. علم مناظرہ تھا اور امام علیہ السلام نے ہر مذہب کے ہر عالم کو زیر کیا اور سب کے اوپر حجت قائم کی اور ہر ایک کو لاجواب کر دیا. یعنی امام علیہ السلام نے سب کے سوالوں کے جواب دیے، مگر کسی سے بھی امام علیہ السلام کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام نے کسی سے بھی اگر سوال کیا تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملا، اور کسی نے اگر امام سے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اس سوال کو تشنا نہیں چھوڑا، آپ نے جواب ضرور دیا. چونکہ دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے والے اور ہوتے ہیں اور اللہ کی جانب سے علم لے کر آنے والے اور ہوتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام کے علم کی کیفیت دیکھیے. جو دنیا میں آ کر علم حاصل کرتے ہیں وہ ظاہر کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ ظاہر تلک جانتے ہیں، لیکن جو اللہ کی جانب سے علم لے کر آتا ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور غیب کو بھی جانتا ہے. اور جو وہ علم لے کر آتے ہیں انہیں اگر چاہیں جسے بھی چاہیں اس کو علم عطا فرما سکتے ہیں. ایسے ایک مشہور واقعہ ہے
امام علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہندوستان کا ایک شخص جس کا نام ابو اسماعیل تھا اور وہ ہندوستان کا رہنے والا تھا، سندھ کے علاقے سے، جبکہ اس وقت سندھ تلک جو ہے ہندوستان ہی بولا جاتا تھا اور ہندوستان جو ہے ایک ہی تھا۔ پاکستان الگ ہونے کے بعد جو ہے وہ علاقہ، سندھ کا علاقہ پاکستان میں چلا گیا، مگر وہ پہلے جب تلک دو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، ہندوستان اور پاکستان نہیں بٹا تھا، تب تلک ہند میں ہی شامل ہوتا تھا۔ تو وہاں کا ایک شخص رہنے والا، اس نے سنا کہ حجاز میں کوئی شخص ہے کہ جو اللہ کی حجت ہے، اور وہ حجت خدا کو تلاش کرنے کے لیے ہندوستان سے سفر کرتا ہوا عرب پہنچا، اور وہاں پر اس کی ملاقات امام علی رضا علیہ السلام سے ہوئی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت اگر کوئی حجت خدا ہے زمین کے اوپر تو وہ امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد چونکہ وہ عربی نہیں جانتا تھا، وہ ہندی جانتا تھا، لہذا اس نے ہندی لہجے میں، ہندی زبان میں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ امام علیہ السلام کو سلام پیش کیا، اور امام علیہ السلام نے اسی طریقے سے، اسی لب و لہجے میں، اسی زبان میں یعنی ہندوستانی زبان میں اس شخص کو جواب دیا۔ وہ شخص حیران رہ گیا کہ یہ تو کبھی ہندوستان آئے نہیں، ان کی زبان عربی ہے، یہ ہندی کیسے جانتے ہیں، انہوں نے مجھے ہندی میں کیسے جواب دیا۔ جب گفتگو ہوئی تو امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہندی لب و لہجے میں اور ہندی زبان میں گفتگو کی۔ وہ شخص حیران ہوتا رہ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ عرب میں کوئی حجت خدا ہے، میں اس کی تلاش میں ہندوستان سے اتنا طویل سفر طے کرتے ہوئے آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ حجت خدا میں ہی ہوں۔ بس جیسے ہی اس نے سنا کہ امام علیہ السلام حجت خدا ہے تو بڑا خوش ہوا، اور امام علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اس نے طویل گفتگو کی، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے جو سوال کرنے ہیں، جو چاہتا ہے وہ تمام کے تمام سوال کر سکتے ہو۔ تو اس نے جو سوال اس کے ذہن میں تھے وہ سب سوال امام علیہ السلام سے کیے، اور امام علیہ السلام نے اسے ہندی زبان میں اس کا جواب دیا۔ پھر وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ چلتے چلتے اس نے کہا کہ مولا ایک کرم فرما دیجئے، میں یہاں عرب کے اندر ہوں اور کوئی بھی میری زبان نہیں جانتا ہے، اور نہ میں یہاں کی زبان جانتا ہوں، لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے یہاں کی زبان عربی سکھا دے تاکہ میں عرب لوگوں کے ساتھ عربی زبان میں گفتگو کر سکوں۔ امام علیہ السلام نے اس کے لبوں کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک پہنچا، اپنا دست مبارک پھیرا، اور جیسے ہی یہ دست مبارک معجز نما ہاتھ اس کے لبوں کے اوپر پھیرایا گیا تو عزیزان گرامی بس تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے عربی زبان میری مادری زبان ہے، مجھے ایسے عربی بولنی آ گئی اور سمجھنی آ گئی کہ جیسے عربی میری خود کی زبان ہے۔ یہ عزیزان گرامی امام علیہ السلام کا علم ایسا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو دوسروں کو بھی جو علم چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد پوری زبان عربی اس کو سکھا دی۔ تو جس کے ہاتھ میں یہ کیفیت ہے عزیزان گرامی، اس کا خود کا وجود کیسا ہوگا، اس کا علم کیسا ہوگا، بس یہیں سے سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ ہاتھ پھیر دیں تو زبان بدل جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دست خدا ہیں، یہ خود اللہ کا ہاتھ ہیں، تو ان کے ہاتھ پھیرنے سے کیوں کسی کی زبان نہیں بدل سکتی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک شخص حسن بن علی الوشا، وہ امام علیہ السلام کو امام نہیں جانتا تھا، یعنی شک اور تردد کے عالم میں تھا۔ وہ آتا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے، امام علیہ السلام کے پاس آنے سے پہلے اس نے کچھ سوالات لکھنا شروع کیے جو کہ آپ کے آباء و اجداد نے لوگوں کو تعلیم کیے تھے۔ وہ سب کے سب سوالات کی شکل میں اس نے ایک کتاب میں لکھے، اور لکھنے کے بعد اسے اپنی آستین میں چھپانے کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے آپ کے در دولت پر آیا۔ اب یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں پر بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، امام علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، امام سے سوال و جواب کر رہے ہیں، لہذا وہ دور ہی بیٹھ گیا، اور اس نے سوچا کہ جب امام علیہ السلام فارغ ہوں گے ان سب سے تو تنہائی میں ملاقات کروں گا اور ان سے ان تمام سوالات کے جواب معلوم کروں گا۔ اگر انہوں نے وہی جواب دے دی جو ان کے آباء و اجداد نے ہمیں بتائے تھے تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ آپ بھی ویسے ہی امام ہیں اور حجت خدا ہیں۔
لہٰذا وہ یہ سوچ میں بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص، ایک غلام اس کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے حسن ابن علی الوشا کون ہے؟ تو یہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ہی حسن ابن علی الوشا ہوں، مجھ سے کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا نے آپ کو یہ کاغذ دیے ہیں، یعنی ایک کتاب کی شکل میں، یہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے وہ کتاب لی اور اس کے بعد تنہائی میں جا کر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جو سوالات میں بنا کر کتاب میں لکھ کر لایا تھا، ان تمام کے تمام سوالات کے جواب امام علیہ السلام نے اس کتاب میں دے دیے ہیں۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں حسن ابن علی الوشا اپنی کتاب میں لکھ کر سوالات لایا تھا۔ اب یہ سوالات کیے نہیں، امام علیہ السلام کے سامنے گیا بھی نہیں، مگر امام علیہ السلام نے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو اب سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر جو شخص حاضر بھی نہ ہو، جو شخص سوال نہ بھی کرے، امام علیہ السلام اس کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں، تو پھر امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ امام علیہ السلام ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ امام، ہمارا کوئی بھی امام ہو، علم غیب بھی رکھتا ہے اور انسان کے دل اور ذہن کی باتوں کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ انہیں اللہ نے تمام علم دیا ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہ آپ کے علمی مقام اور مرتبے ہیں جس کا دشمنوں نے بھی اقرار کیا کہ آپ سے بڑھ کر عالم دین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مامون نے امام علیہ السلام کو طلب کیا اور اپنا ولی عہد بنا لیا۔ اس کے بعد ایک بار امام علیہ السلام اپنے کنیزوں اور غلاموں کو کھانا کھلا رہے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، امام بھی تشریف فرما تھے کہ اس دروازے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، جو دروازہ مامون نے اپنے گھر سے امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کی طرف کھولا تھا، تاکہ جب بھی امام علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہے آ جا سکتا ہے۔ تو جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی، امام علیہ السلام نے تمام غلاموں اور کنیزوں کو جانے کا حکم دے دیا، کیونکہ فرمایا کہ شاید مامون آ رہا ہے۔ تمام لوگ اٹھ کر چلے گئے، مامون آگے بڑھ کر آیا۔ امام اٹھنا چاہتے تھے، مگر مامون نے، تاریخ بتاتی ہے کہ مامون نے آپ کو منع کیا کہ آپ کو حق کے پیغمبر کا واسطہ آپ میرے احترام میں نہ اٹھیے۔ پھر اس کے بعد خود آگے بڑھا اور امام علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ دیا اور بغل گیر ہوا، بڑا خوش تھا، اور امام علیہ السلام کے سامنے ایک خط نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے خط سنا، جس میں اس نے بتایا کہ ہماری فوج جو ہم نے سپاہی بھیجے تھے، جو لشکر بھیجا تھا، فلاں علاقے پر جا کر اس نے ایک دیہات کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، فتح حاصل کر لی ہے۔ بڑا خوش تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس بات کے اوپر خوش نہ ہو۔ تو کہتا فرزند رسول، اگر میں اپنی فتوحات کے اوپر خوش نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈر، اس لیے کہ تو مشرکوں کے ایک گاؤں کے اوپر فتح پا کر خوش ہو رہا ہے، جبکہ جو سرزمین ہجرت ہے، جو سرزمین وحی ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، تو ان زمینوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ تو نے وہاں پر جن کو حاکم بنا کر بٹھایا ہوا ہے، وہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، اور وہاں کے تمام لوگ پریشان ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو فریاد نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، چونکہ تو حاکم وقت ہے، اور حاکم وقت ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کسی خیمے کے درمیان جو ستون ہوتا ہے، اس حیثیت سے ایک حاکم ایک اس ستون کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ وہ اس کے پاس جتنے بھی خیمے کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اس ستون تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا حاکم کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی رعایا جب چاہے اپنے حاکم سے ملاقات کر لے اور اپنی فریاد جو ہے اس تک پہنچائے۔ تو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو کہتا ہے فرزند رسول، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اسی جگہ جانا چاہیے جہاں پر تیرے آبا اور اجداد حکومت کیا کرتے تھے، یعنی بغداد جانے کا امام علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ تو اس نے کہا مولا بہتر ہے، اور ہم جو ہے بغداد چلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ بغداد جانے کے لیے حکم دے دیا گیا، تیاری شروع ہو گئی، مگر فضل بن سہل وہ مامون کا بہت معتمد علیہ
ایسا شخص تھا کہ جس کے اوپر مامون بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اور اس کی پوری سیاست کا دار و مدار فضل بن سہل کے اوپر تھا۔ وہ جو کہہ دیتا تھا مامون اس کی بات کو رد نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے کانوں میں جب یہ خبر پہنچی کہ مامون یہاں سے بغداد کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں کہ تم بغداد کی طرف جا رہے ہو؟ مامون نے کہا ہاں۔ کیا یہ تم سے کس نے کہا؟ کہا کہ فرزند رسول امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ وہاں پر نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ وہاں پر اگر جاؤ گے تو خود بنی عباس تمہارے مخالف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے بھائی محمد امین کو قتل کیا ہے، لہذا اس کے قتل ہونے سے اس کے طرفدار غصے میں بھرے ہوئے ہیں۔ بنی عباس تمہارے مخالف ہیں، وہاں کے تمام لوگ تمہارے مخالف ہیں، وہاں جاؤ گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں وہاں پر جاؤں گا۔ حکم دے دیا گیا روانگی کا، مگر فضل بن سہل اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا، اور جب مامون نے اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ اگر وہاں جائیں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، لہذا آپ یہاں پر رہ کر کچھ دن اور انتظار کریں تاکہ جو ان کے زخم ہیں وہ بھر جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو ان لوگوں کی بات آپ مان سکتے ہو کہ جو آپ کے باپ ہارون رشید کے زمانے میں تھے۔ کہا کون؟ کہا وہ لوگ کہ جو آج قید خانے میں ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ ایک عمران ہے، اور ایک جلودی ہے، اور ایک شخص اور۔ کہا کہ یہ 3 شخص ہیں کہ جنہیں قید خانے میں ڈالا گیا ہے۔ کیوں ڈالا گیا تھا؟ امام علی رضا علیہ السلام کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، لہذا مامون نے ان کو اپنا حکم نہ ماننے کے اوپر قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ کہا کہ چلو انہیں بلا کر لاؤ، ان کا بھی رائے مشورہ معلوم کر لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بلا کر لائے، عمران کو سب سے پہلے بلا کر لائے، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مامون کے بازو میں امام علی رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تو اس نے چیخ کر کہا کہ خدا کی قسم اس دشمن کو کبھی بھی خلافت نہ دینا، اس لیے کہ یہ تمہارے اجداد کا قاتل اور ان کے گھروں کو خراب کرنے والا ہے۔ مامون نے ایک مرتبہ چلا کر کہا کہ او حرامزادے، تو اتنے دنوں قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی تیرا عقیدہ نہیں بدلا، اور تو اب بھی ویسی ہی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے اس کو جا کر قتل کر دیا۔ دوسرے شخص کو بھیجا گیا، دوسرا شخص آیا، اور اس نے جیسے ہی دیکھا امام علیہ السلام کو تو بے ساختہ کہتا ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم اے مامون، یہ شخص وہ ہے جو تیرے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے کہ لوگ اس کی بتوں کی طرح سے پرستش کر رہے ہیں، بتوں کی طرح سے پرستش کر رہے ہیں، یعنی اسے پوجا جا رہا ہے، اس کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے، لوگ اس سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ مامون نے اس کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا جس کا نام جلودی تھا۔ یہ جلودی وہ شخص تھا کہ جب ہارون رشید نے مدینے پر چڑھائی کی تھی، محمد ابن امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب خروج کیا تھا ہارون رشید کے خلاف، تو ہارون رشید نے جلودی کو ایک لشکر دے کر مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس کو یہ سخت احکام جاری کر دیے تھے کہ اگر محمد ابن جعفر کے اوپر تم غلبہ حاصل کر لو تو اس کو قتل کر دینا، اور علویوں کے سارے گھروں کو منہدم کر دینا، اور ان کے تمام مال و اسباب لوٹ لینا، یہاں تک کہ عورتوں کے سامان بھی چھین لینا، سوائے ایک لباس کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ گیا اور اس نے تمام سادات کے گھروں کو لوٹا، یہاں تک کہ امام علی رضا علیہ السلام کے گھر پر بھی اس نے حملہ کیا، اور جب وہاں پہنچا تو امام علیہ السلام نے اپنے گھر کی تمام خواتین کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور جب جلودی سامنے آیا تو اس سے کہا کہ جو کچھ تجھے لینا ہے گھر میں سارا سامان موجود ہے، تو سارا سامان لے لے، میں نے تمام عورتوں کے تمام زیورات لا کر ڈال دیے، تو یہ سب کچھ لے لے، مگر گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ بہت سمجھایا، بہت اصرار کیا، تو جلودی مان گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ آج اس کے اس کام کا بدلہ دے دیا جائے، کیونکہ اس نے امام علیہ السلام کی بات مان لی تھی۔
امام چاہتے تھے کہ آج اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے، لہٰذا امام علیہ السلام نے مامون سے کہا کہ اس بوڑھے شخص کو میرے حوالے کر دے، مجھے بخش دے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں وہ کروں۔ تو وہ کہتا ہے مولا اس نے تو آپ کے اہل خانہ کے اوپر حملہ کیا تھا، سادات کے اوپر اس نے حملہ کیا تھا، آپ اسے کیسے بخش سکتے ہیں؟ اب یہ دونوں گفتگو کر رہے تھے کہ ادھر سے جلودی نے سامنے سے دیکھا، اس نے سوچا کہ شاید امام علیہ السلام اس کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس نے دور سے کہا کہ مامون اللہ کی قسم جو شخص یہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہرگز عمل نہ کرنا۔ مامون نے کہا بے شک تو نے صحیح کہا، جو یہ فرما رہے ہیں میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا۔ اور امام سے کہا کہ مولا اب تو اس نے قسم بھی دے دی ہے، میرے اوپر اس قسم کا احترام کرنا واجب ہے، لہٰذا میں اب اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور اس نے جلاد کو حکم دیا اور جلودی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بہرحال اب فضل ابن سہل نے دیکھا کہ اب کسی بھی طرح سے مامون ماننے والا نہیں ہے اور بغداد جا کر رہے گا، لہٰذا اس نے ایک بار اس سے کہا کہ وہاں کے لوگ میرے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی امین کو میری وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اس کے قتل کا ذمہ دار مجھے بتایا جاتا ہے، اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کا بھی ذمہ دار مجھے ہی بتایا جاتا ہے، لہذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مامون نے کہا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تیرے بغیر نہیں جا سکتا، اگر تو اور اطمینان کرنا چاہتا ہے تو امان نامہ لکھ لے اور اپنے ہاتھ سے جو مرضی آئے اس میں شرائط لکھ دے، میں سب کے اوپر عمل کروں گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے عہد نامہ لکھا، مامون کے سامنے پیش کیا، مامون نے اس کے اوپر دستخط کر دیے۔ پھر کہتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام چونکہ ولی عہد ہے ان کے بھی دستخط کرا دیجیے۔ تو مامون نے کہا کہ تم خود لے کر امام علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ وہ امام علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور امام علیہ السلام نے کہا پڑھ کر سناؤ کیا لے کر آیا ہو۔ اس نے پڑھ کر سنایا، امام نے فرمایا میں بھی اس چیز کے اوپر، اس عہد نامے کے اوپر گواہی دیتا ہوں جب تک تم پرہیزگار رہو گے۔ ایک اگر بات ختم ہو گئی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ اثناء راہ میں فضل بن سہل کے پاس اس کے بھائی کا خط آیا۔ اس نے لکھا خط میں کہ میں نے علم نجوم کے ذریعے سے تحویل سال کو دیکھا ہے، تو مجھے اس میں نظر آیا ہے کہ تمہیں آگ اور لوہے کا مزہ چکھایا جائے گا، لہذا اس سے بچنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم حمام جاؤ اور پیچھنی لگواؤ تاکہ اس سے خون نکلے، جس سے تمہارا بدن خون آلود ہو جائے تو وہ نحوست دور ہو جائے گی۔ اس نے وہ خط مامون کو دکھایا، مامون نے کہا ٹھیک ہے جیسا مناسب سمجھو کرو۔ اس نے کہا کہ آپ جو ہے امام علی رضا علیہ السلام سے بھی کہیے۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کہہ سکتا، آپ خود جا کر امام سے اصرار کرو۔ امام کے پاس خط لکھا گیا، امام نے فرمایا کہ میں آج حمام نہیں جاؤں گا، اور مامون تم بھی نہیں جانا، اور فضل سے بھی کہنا کہ وہ بھی نہ جائے۔ پھر خط لکھا گیا اور امام علیہ السلام نے پھر منع کیا، اور اب کی بار امام علیہ السلام نے لکھا کہ اے علی آج تمہیں حمام نہیں جانا ہے۔ جب یہ لکھ کر امام علیہ السلام نے بھیجا تو وہ سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام نہیں جائیں گے۔ کہا کہ رسول اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے، کہا آپ بھی نہیں جائیں گے، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ فضل کی اپنی بات ہے، اپنی مرضی ہے، وہ چاہے جائے چاہے نہ جائے، لہذا فضل گیا حمام میں، اور جب حمام میں گیا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ اصل میں ایک سیاست تھی کہ وہاں پر اس طرح سے دونوں کو لے کر جائیں گے اور دونوں کا وہاں پر قتل کرا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضل بن سہل وہ تھا کہ جس کے اشاروں کے اوپر پورا لشکر چلا کرتا تھا، ایسا سیاست مدار آدمی تھا، لہٰذا اس کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اور امام علیہ السلام کو ولی عہد بنا چکا تھا، امام علیہ السلام کے لوگ مرید ہو چکے تھے، اور خود مامون سے زیادہ عزت اور احترام امام علیہ السلام کا کیا جانے لگا تھا، لہذا ان سے بھی خطرہ تھا، دونوں کو چاہتا تھا کہ ایک ساتھ قتل کرا دے، مگر امام علیہ السلام نے محسوس کیا، سمجھ گئے، کیونکہ علم لدنی کے مالک تھے، اور انکار کیا۔ اس وقت امام علیہ السلام کی جان بچ گئی، فضل قتل کر دیا گیا۔ مگر مامون نے پھر دوسری چال سوچی اور امام علیہ السلام کو ایک جگہ لے جا کر قید کر دیا، اور وہاں پر پھر امام علیہ السلام کو دعوت پر بلایا۔ امام علیہ السلام گئے، پہنچے تو
تو کیا دیکھا کہ امام علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ مامون کے سامنے کچھ فروٹ ہیں، کچھ پھل ہیں کہ جو رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان میں سے کھا رہا ہے۔ ایک انگور کا خوشہ اٹھایا اور اس میں سے چند دانے اس نے خود کھائے اور پھر امام علیہ السلام کے حوالے کر دیے، کہا کہ فرزند رسول اس سے بہترین انگور میں نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں اس سے بہتر انگور ہے۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ کھا کر دیکھیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے معاف کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں فرزند رسول آپ کھائیے، کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے، کیا مجھ پر اطمینان نہیں ہے، آپ کو کھانا ہوگا۔ امام علیہ السلام نے مجبور ہو کر اس میں سے چند دانے تناول فرمائے اور خوشہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا اور فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے چند دانے پھر تناول فرمائے اور اس کے بعد امام علیہ السلام کھڑے ہو کر چلنے لگے۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہیں جا رہا ہوں جہاں تو بھیجنا چاہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام وہاں سے گھر کی طرف تشریف لائے۔ عزیزو، یہ وہ وقت تھا کہ جب امام کا ایک چاہنے والا دروازے کے باہر بیٹھا ہوا امام کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے کہ امام علیہ السلام اس کو بتا کر آئے تھے کہ آج میرا آخری دن ہے، مجھے زہر دے دیا جائے گا، مامون مجھے زہر دے دے گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام جب وہاں سے نکل کر چلے ہیں تو امام علیہ السلام کی حالت متغیر تھی۔ امام علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا۔ غلام نے دروازہ بند کیا۔ اب تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ گھر کے اندر ایک نوجوان شخص کہ جو امام علیہ السلام سے مشابہ تھا وہ گھر کے اندر تشریف لے آیا۔ غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں اور گھر کے اندر کیسے چلے آئے؟ اس لیے کہ میں نے تو دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں تک بھیج دیا وہ خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر دروازہ کھولے مجھے گھر کے اندر بھیج سکتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی حجت خدا امام علی رضا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لا چکے تھے۔ امام علیہ السلام تشریف لائے۔ 8ویں امام علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹے میں آج دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ علم امامت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حوالے کیے۔ بس عزیزان گرامی، زہر کا اثر بڑھنا شروع ہو گیا، حالت متغیر ہوتی چلی گئی۔ امام علیہ السلام نے تمام وصیتیں اپنے بیٹے کے حوالے کر دی۔ عزیزان گرامی، بس وہ وقت آیا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام نے آخری سانس لی اور دنیا کو الوداع کہہ دیا، اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، تھوڑی دیر کے بعد مامون آیا اور اس نے امام کی شہادت کی خبر سن کر رونے کا حالت بنائی اور کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ امام علیہ السلام کو غسل و کفن دینے کا حکم دیا گیا اور امام علیہ السلام کو مشہد مقدس میں دفن کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، امام علی رضا علیہ السلام کی جنازے کا اتنا احترام کیا گیا کہ لاکھوں کا لشکر تھا، یہ سب کے سب امام علیہ السلام کی جنازے کے پیچھے تشریف لے آئے۔ عزیزان گرامی، بڑے دھوم کے ساتھ 8ویں امام علیہ السلام کا جنازہ اٹھا اور آپ کو دفن کیا گیا۔ عزیزو، بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اے مولا امام علی رضا، آپ بڑے خوش نصیب ہے کہ اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل و کفن دیا، آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ہائے کربلا کا حسین، وہ جب شہید کیا گیا تو امام علی زین العابدین علیہ السلام آپ کو نہ غسل دے سکے نہ کفن پہنا سکے، اس لیے کہ ہاتھوں کو باندھ دیا گیا تھا، قیدی بنا لیا گیا تھا۔ آپ کے بابا کا لاشا ارے بے گور و کفن پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔